السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری کہانی۔ سڑکوں پر ابھی بھی بارش برسنے کے آثار تھے، کیونکہ گزشتہ رات کی بارش نے ہر چیز کو بھگو کر رکھ دیا تھا۔ گاڑی سے نکل کر میں تیز تیز چلتا ہوا اس گھر کی جانب بڑھا جو میرے باس کا تھا۔ آج آفس پہنچا تو باس نے مجھے ایک ضروری فائل لانے کے لیے اپنے گھر بھیجا تھا۔ میں پہلے بار باس کے گھر آیا تو اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ نے مجھے گیٹ پر ہی روک لیا۔ جب تک میں نے اپنی تصدیق نہ کرائی اس نے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور جب میں نے میرا کارڈ دکھایا تو میری تصدیق ہو گئی تو اس نے جلدی تیز قدموں سے دروازہ کھول کر اندر آنے کا کہا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور وہ فائل باس کے کمرے میں پڑی تھی۔ باس کو مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، اسی لیے اس نے مجھے گھر بھیج دیا۔ میں جیسے ہی باس کے کمرے کی طرف بڑھا، ساتھ والے کمرے کا دروازہ بالکل کھلا ہوا تھا اور بیڈ پر ایک دوشیزہ نائٹ ڈریس میں لیٹی تھی۔ کیونکہ صبح 9 بجے کا وقت تھا، شاید وہ ابھی تک سو رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ باس کی بیٹی تھی۔ وہ اندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی اور دور سے ہی اس کی دودھیا کمر اور اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں ایک رنگین مزاج لڑکا تھا۔ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اکثر راہ چلتی لڑکیوں کو اشارے بازی کرتا تو ان میں سے کوئی ایک آدھ میرے اشارے پر اپنا فون نمبر پھینک دیتی، کیونکہ میں بے شرم ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا حسین بھی تھا۔ اب تو میرے موبائل میں اتنی لڑکیوں کے نمبر سیو تھے کہ مجھے کبھی کبھی خود ہی کنفیوژن ہونے لگتی کہ یہ کون ہے اور یہ کون سی والے ہے۔ میں ساری رات ان سے نازیبہ قسم کی باتیں کرتا تھا۔ اکثر لڑکیوں کو تو ویڈیو کالز پر ایسی فرمائشیں کرتا تھا کہ وہ میری بات ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنے دل دے بیٹھتی تھی۔ میں ان سے بے انتہا نازیبہ حرکتیں کرواتا تھا، مگر موبائل کی اسکرین کے اندر ان کو دیکھ کر میرے اندر اور بھی زیادہ جذبات مچلنے لگتی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ ان کو باہر نکال کر وہ سب کر ڈالوں جو میرے اندر ادھم مچائے ہوئے تھا، مگر آج تک کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ ڈیٹ پر نہیں گئی تھی۔ یہی میری بدقسمتی تھی، کیونکہ میں باغ کا مالک تو تھا مگر کوئی بھی پھل چکھ نہیں سکتا تھا۔ اور آج جب میں باس کے گھر آیا اور اس کی بیٹی کو بیڈ کے اوپر بے خبر سوتے ہوئے پایا تو ایک دم سے نہ جانے میرے اندر کیسا شیطان سمایا۔ میں نے باس کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دبے قدموں اس لڑکی کے کمرے میں جانے لگا۔ میرا ذہن کوئی بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس وقت میرا دل اپنی منمانی کرنے پر اترا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ مجھے بہت بھاری بھگتنا پڑے گا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ باس کی یہ بیٹی اپنے باپ کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ لڑکی باس کے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتے تھے اور ان کی بیوی نے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور آسٹریلیا میں رہتی تھی۔ باس اکثر ہی مجھ سے اپنے دل کے شکوے شکایتیں اور دکھ سکھ بانٹ لیا کرتے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی اور مجھ سے ان کا دوستانہ تعلق تھا۔ میں 5 سال سے باس کا ملازم تھا، ان کے آفس کا مینیجر تھا اور وہ مجھ پر بے پناہ اعتماد کرتے تھے اور میں قابل بھروسہ انسان بھی تھا۔ میں نے آج تک ان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا۔ میں ایمانداری سے پیسے کمانا چاہتا تھا، مگر مجھے جوان لڑکیوں کا جو چسکا لگا تھا یہ میری سب سے بری عادت تھی اور یہی میری سب سے بڑی کمزوری تھی کہ میں کہیں بھی کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر لٹو ہو جاتا تھا اور اپنے آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی میرا دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ میں نے تمام سوچوں کو ذہن سے چٹک دیا اور اپنے دل کی ماننے کی ٹھان لی، کیونکہ آج پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یوں میرے سامنے اس حالت میں پڑی تھی۔ میں گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب لڑکا لڑکی اکیلے ہو تو درمیان میں تیسرا شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان مجھ پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ اسی لیے میں کمرے میں گیا اور کنڈی لگاتی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی اور کمسن بھی تھی، بے خبر نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی، نہ جانے کیسے سہانے خواب دیکھ رہی تھی۔
اسے یہ تک نہیں اندازہ تھا کہ ایک درندہ اسے نوچنے ہی والا ہے اور اس کی عصمت کو پامال کرنے والا ہے۔ اس کا حسن بے داغ تھا، اس کی پلکیں مڑی ہوئی تھی اور سیاہ لمبے بال کمر تک آتے تھے۔ میں نے اس کے بال آہستہ سے چہرے پر سے ہٹائے اور اس کا چہرہ مزید واضح ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں اس سے نظر ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ بس اکثر ہی اپنی بیٹی کا ذکر مجھ سے کرتے تھے۔ وہ جب بھی اپنی بیٹی کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں ڈھیروں محبت اتر آتی اور انتہائی غم بھی، کیونکہ وہ چاند جیسی حسین چہرے والی لڑکی دماغی طور پر نالمر نہیں تھی۔ جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر گئی تو اس کے ذہن نے ایک گہرا دکھ اپنا لیا۔ وہ کبھی کبھی ہذیانی انداز میں چیخنے چلانے لگتی اور بعض کو اسے سنبھالتے وقت مشکل پیش آتی تھی۔ ماس نے ہر طرح سے اس کا علاج کروایا تھا کہ اس کا ڈپریشن کچھ کم ہو سکے، مگر وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اکثر ہی اب تو وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی۔ یوں لگتا جیسے وہ بالکل پاگل ہو چکی ہے۔ وہ ایک نارمل لڑکی نہیں تھی اور اس بات کا فائدہ میں اٹھانے ہی والا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں بتا پائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کرنے والا کون ہے۔ میں اس قدر شیطان بن گیا تھا کہ اس کی معصومیت اور اس کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اپنے جذبات اس پر نچھاور کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں اس میں یوں کھو گیا کہ مجھے اپنا آپ بھی بالکل پاگل سا لگا اور میں اپنی حدوں کا لحاظ کیے بغیر اپنی منمانی کرتا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں بالکل خاموشی سے اس کمرے سے نکلا تھا۔ میرا دماغ مکمل ٹھکانے پر آ چکا تھا۔ میں جلدی سے باس کے کمرے میں گیا اور فائل اٹھا لی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور دماغ بار بار خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا کہ میرے ساتھ اب بہت برا ہونے والا ہے۔ میرا باس تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی واحد قیمتی چیز اس کی بیٹی ہی تھی، جس کی عزت میں پامال کر چکا تھا۔ اس نے شروع میں تو بہت حیرانگی کا اظہار کیا، مگر پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے۔ وہ شاید اپنے حواس بالکل کھو چکی تھی، اسی لیے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور میں جلدی سے اس کے کمرے سے نکل کر باس کے کمرے میں گیا اور وہ فائل اٹھانے لگا۔ فائل اٹھاتے ساتھ ہی میں تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بھاگا۔ گیٹ کے قریب آیا تو چوکیدار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ وہ 60 سے 70 سال کا ایک بزرگ تھا اور شاید مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا، اسی لیے میں بنا چاپ کیے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مجھے یہاں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ باس نے اگر مجھ سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں ٹریفک میں پھنس جانے کا بہانہ بنا لوں گا، اور سیکیورٹی گارڈ تو ویسے ہی سو چکا تھا، اسے کیا معلوم کہ میں جلدی باہر آیا تھا یا دیر سے۔ معاملہ اس لڑکی کا تو ایک پاگل لڑکی تھی، اسے ان چیزوں کے بارے میں شاید پتہ بھی نہیں تھا اور وہ اپنے باپ کو بالکل بھی نہیں بتا پائے گی۔ میں نے جیسے خود کو تسلی دی، مگر میرے پورے وجود پر ایک کپی سی تاری تھی۔ میری ضمیر نے مجھے ہلکی سی ملامت کی تھی، مگر وہ خوشی اور سرشاری اتنی زیادہ تھی کہ میری ضمیر کی ملامت ویسے ہی دم توڑ گئی۔ اب میں ہانپتے کانپتے آفس میں پہنچا تو میرا باس کسی میٹنگ میں مصروف تھا۔ میں خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور فائل سامنے رکھ لی۔ میں نے اپنے چہرے کو بالکل نارمل بنا رکھا تھا اور شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا تاکہ میرے باس کو کسی قسم کا کوئی شک نہ پڑے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو باس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا، کہیں میری چوری پکڑی نہ گئی ہو۔ مگر اتنی جلدی باس کیسے پتہ چل سکتا ہے اور اسے بتائے گا کون؟ اسی لیے میں چہرے پر بلا کا اطمینان لیے باس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے باس کے سوال سے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ باس آج ٹریفک بہت زیادہ تھی، اسی لیے آتے آتے دیر ہو گئی۔ میں معذرت کرتا ہوں۔ باس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں اسی لیے یہاں رکنے کو کہا ہے کہ میں تم سے اس پروجیکٹ کے بارے میں تمہاری رائے لے سکوں جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ میں باس کے کافی اعتبار کا بندہ تھا اور ذہین بھی تھا۔ اکثر میرے رائے مشورے باس کے کام آتے تھے
اور وہ ستائش سے مجھے دیکھتے تھے کیونکہ میں ایک کمینہ انسان ضرور تھا، مگر میں بلا کا ذہین اور حسین بھی تھا۔ میری ذہانت نے مجھے اس عہدے پر پہنچایا تھا اور اب میں بالکل بھی پکڑا جانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل میں رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے باس کے گھر میں ڈاکہ ڈال کر اچھا نہیں کیا۔ اگر کبھی بھی باس کو شک ہوا تو ان کے غصے کو اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، اور اب تو معاملہ ان کی بیٹی کی عزت کا تھا۔ مگر باس کی اگلی بات نے مجھے ایک دم تشویش میں ڈال دیا۔ کہنے لگے کہ کائنات کے لیے میں نے ایک اسپیشل ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے۔ وہ اکثر ہی اپنی بیٹی کائنات کے بارے میں مجھ سے ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ آج بھی وہ بالکل نارمل سے انداز میں بات کر رہے تھے اور میرے سارے حواس جیسے چوکنا ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر امریکہ سے ریسنٹلی یہاں پاکستان آیا ہے اور کمال کا سائیکولوجسٹ بھی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس ہفتے کائنات کو لے کر اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے چند سیشنز کروا کر دیکھتا ہوں، شاید کچھ فرق پڑ جائے، کیونکہ کائنات نارمل بچی ہے مگر وہ انتہائی ڈپریشن لے کر اب نارمل بن گئی ہے۔ باس کے لہجے میں پھر سے غم اتر آیا تھا۔ کہنے لگے کہ نہ جانے کیسی ظالم ماں ہے جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، بھلا اپنی بیٹیوں کو یوں کون چھوڑ کر جاتا ہے۔ باس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ہمیشہ کی طرح ان کا میلو ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ میں باس کا تسلی دینے لگا، کہنے لگا کہ اس دنیا میں ایسے بھی انسان موجود ہیں جو کہ اپنی خواہشات میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنے رشتوں کا لحاظ ہی بھول جاتے ہیں۔ مگر آپ پریشان مت ہوا کریں، انشاءاللہ کائنات بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی اور اس غم کو بھول جائے گی، کیونکہ آپ انہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دے رہے ہیں۔ میں نے فرشتہ صفت انسان بنتے ہوئے باس کو تسلی دی، اور شاید میری یہی بات باس کو پسند تھی، اسی لیے وہ اکثر ہی اپنی بیٹی کا ذکر مجھ سے کرتے تھے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے تھے۔ مگر نہ جانے میں کیوں نہیں چاہتا تھا کہ کائنات کا کوئی علاج ہو سکے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ایسے ہی رہی اور میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔ اگر آج میں نہیں پکڑا گیا تھا تو آگے بھی مجھے کون پکڑ سکتا تھا؟ میں نے چند دن انتظار کیا، مگر باس کا رویہ میرے ساتھ بالکل نارمل رہا۔ میں غور سے ان کا چہرہ دیکھتا تھا کہ کہیں کائنات نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں ہے، مگر وہ بالکل نارمل تھے۔ میں نے جیسے سکھ کا سانس لیا، اور اگر کائنات باس کو بتا بھی دیتی کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو وہ میرا نام تو بالکل بھی نہیں لے گی، کیونکہ اس نے مجھے صرف ایک بار ہی دیکھا تھا، وہ بھی سرسری سا، اور جس طرح کا اس کے دماغ تھا اسے تو 5 منٹ پہلے والی بات بھی بھول جاتی تھی۔ میری شکل اسے کہاں یاد رہنے والی تھی؟ میں اپنے آپ کو اس طرح کی دلیلوں سے پرسکون کرتا رہا تھا اور مزید موقع کی تلاش میں رہنے لگا، کیونکہ جب سے میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا میں پہلے سے زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اب تو میں نے دوسری لڑکیوں سے بات چیت بھی کم کر دی تھی، کیونکہ مجھے بالکل بھی لطف نہیں آتا تھا صرف فون پر باتیں کرنا۔ اب میں اپنی جذبات کا عملی اظہار کرنا چاہتا تھا، اور کائنات وہ مہرہ تھی جسے میں بار بار استعمال کر سکتا تھا۔ بس 1-2 دفعہ اس سائیکارٹرسٹ کے پاس کائنات کو لے کر گئے تھے، مگر اس کے چہرے پر مایوسی ہی تھی، کیونکہ ان سیشن سے کائنات کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے دوسرا موقع تب ملا جب باس 2 دن کے لیے بیرون ملک میٹنگ کے سلسلے میں گئے۔ اس بار میں ان کے ساتھ نہیں گیا تھا کیونکہ میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے گاؤں جانا ہے، میری ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کراچی شہر میں رہتا تھا اور پچھلے 5 سال سے یہیں پہ جاب کرتا تھا۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے تھا، میرے ابا زمیندار تھے۔ ہمارا گھرانہ کوئی امیر گھرانہ نہیں تھا، بس مشکل سے ہی گزر بسر ہوتا تھا، مگر میرے باپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بھیج دیا تھا، اور اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے باس کے آفس میں جاب مل گئی تھی، اور اب تو میری پروموشن ہو چکی تھی اور میں مینیجر بن چکا تھا۔ اسی لیے میں بھی اچھی خاصی رقم گاؤں بھجوا دیا کرتا تھا۔ میری 2 جوان بہنیں تھیں جن کی شادی سر پر کھڑی تھی، اور ان سب کی کفالت میں ہی کر رہا تھا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میری بہنوں کی شادی کے بعد ہی میرا نمبر آئے گا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر میری شادی ابھی کری تھی تو میری بیوی شاید مجھے ہاتھ میں لے کر
دے لگی اور اس لیے وہ پہلے اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی اور اس کے بعد ہی میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں خود کو گھر میں الجھا کر رکھے اور اپنے شوہر کی خواہش کا بالکل خیال نہ رکھے، کیونکہ گاؤں کی زیادہ تر عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ مجھے تو کوئی اپنے مطابق ماڈرن سی لڑکی اپنے لیے چاہیے تھی، جس کے میں ناز نخرے اٹھاؤں اور وہ مجھے خوش کر دے۔ مگر جب تک میں شادی نہیں کر لیتا، اس سے پہلے مجھے ادھر ادھر ہی منہ ماری کر کے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنا تھا، اور کائنات میرے نشانے پر تھی۔ اسی لیے بعض اب 2 دن کے لیے ترکی چلے گئے اور میں نے ان سے کہا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں۔ مگر میں گاؤں جانے کے بجائے ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا، اور جیسے ہی رات ہوتی میں ہوٹل سے نکلتا اور باس کے گھر کی راہ لیتا۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس باس کے گھر کی ڈپلیکیٹ چابی بھی تھی، جو کہ باس نے مجھے ایمرجنسی صورتحال کے لیے دے رکھی تھی۔ مگر باس کو کیا پتہ تھا کہ میں ان کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگا ہوں۔ میں نے آہستہ سے لاک کے اندر چابی گھمائی اور دبے قدموں اندر داخل ہو گیا۔ چوکیدار شاید اپنے کوارٹر میں آرام کر رہا تھا۔ میں نے سیکیورٹی روم میں جا کر گھر کے سارے کیمرے پہلے ہی بند کر دیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ گھر میں اب صرف کائنات ہے یا اس کا خیال رکھنے والی ایک آیا، جو شاید اپنے کمرے میں سو رہی ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کائنات بالکل بے خبر اپنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس نے سلیو لیس نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا اور اس کے دودھیا رنگ بازو باہر چھلک کر مجھے مزید پاگل کر رہے تھے۔ آج میں اپنے ساتھ بے ہوش کرنے والی دوائی بھی لایا تھا، جو کہ میں نے رومال پر چھڑک کر کائنات کے منہ پر رکھ دی، اور وہ مزید گہری نیند سو چکی تھی۔ اب تو مجھے کھلی چھٹی مل گئی تھی، میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور کوئی یہ جان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، کیونکہ باس کے مطابق میں تو گاؤں میں تھا۔ اسی لیے میں نے باس کی غیر موجودگی کا اچھی طریقے سے فائدہ اٹھایا، اور جب دبے قدموں کمرے سے باہر آیا تو رات گہری سیاہ ہو چکی تھی۔ لاؤنج بالکل تاریخ پڑا تھا۔ میں جیسے آیا تھا ویسے ہی چور دروازے سے واپس چلا گیا۔ اب تو مجھے اس کام میں مزہ آنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ باس 2 دن کے بجائے ایک پورا ہفتہ باہر رہیں اور میں روزانہ ان کی عزت کے ساتھ کھیل سکوں۔ جب دوسرے دن بھی میں نے وہی سب کچھ کیا اور کسی کو کان و خان تک خبر نہیں ہوئی، تو تیسرے دن باز واپس آ چکے تھے اور میں بالکل اداس ہو گیا تھا۔ باز نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری امی کی طبیعت اب کیسی ہے، کیونکہ میں نے باز سے جھوٹ بولا تھا کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے میں گاؤں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ان سے کہ اب وہ پہلے سے بہتر ہیں، شاید وہ مجھے یاد کر کے اداس ہو گئی تھی۔ میں ان سے ملا ہوں تو وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ باز میری بات سن کر مسکرانے لگے۔ وہ بالکل نارمل تھے اور کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اب تو میں اپنے باس کے چہرے کو غور سے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کہیں انہیں ذرا سا بھی شک تو نہیں ہو گیا، مگر میرا گناہ ابھی تک چھپا ہوا تھا اور میں اپنی حد سے بڑھتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ میں اب تک اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا اور سرکشی پر اتر گیا تھا۔ اب تو میں ہر وقت ہی موقع کی تاک میں رہتا تھا۔ باس بالکل چپ چاپ سے رہنے لگے تھے۔ وہ اکثر ہی کائنات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے کہ پتہ نہیں اب وہ پہلے سے زیادہ چیختی چلاتی ہے، راتوں کو اٹھ کر دردناک چیخیں مارتی ہے، کہتی ہے کہ کوئی کمرے میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ایک نارمل دماغ کی لڑکی نہیں ہے، اسی لیے اسے وہم ہوتا ہوگا، بلا رات کو اس کے کمرے میں کون جا سکتا ہے؟ اور باس نے میری اس بات میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر نہ جانے وہ پہلے سے بہت بدل گئی ہے، ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی ہیں، اب تو میرے قریب بھی نہیں آتی، یہ لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے بھی خوف کا شکار ہے۔ میں نے انہیں ہمیشہ کی طرح تسلی دی۔ اب میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ باس بالکل ہی کائنات کا ذکر نہیں کرتے اور بالکل چپ چاپ رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے خود ہی کہا کہ میں آج اپنا بریف کیس گھر بھول کر آ گیا ہوں، تم جاؤ اور وہ تو لے کر آؤ۔ میں کافی عرصے سے کائنات سے دور تھا کیونکہ مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، اور آج جب باس نے خود ہی کہا کہ گھر جا کر میرا بریف کیس اٹھا کر لاؤ، تو میرے دل میں تو جیسے خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر پہنچ جاؤں۔
آج تو قسمت مجھے پھر سے موقع دے رہی تھی اس کے قریب جانے کا، اسے محسوس کرنے کا۔ میں نے فوراً باس سے کہا کہ میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا، مگر شاید مجھے راستے میں دیر ہو سکتی ہے کیونکہ ٹریفک کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولے، کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم، اور میں ایک دم سے خوش ہو گیا۔ جلدی سے گاڑی گیٹ کے باہر روکی اور ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا کیونکہ باس نے کہا تھا کہ آج گارڈ گھر پر نہیں ہوگا، اسے گاؤں میں اپنی بوڑھی بیوی کی پاس جانا ہے، اسی لیے کائنات ہی گھر پر اکیلی ہے۔ اور مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ میں فٹافٹ سے اندر داخل ہوا اور جلدی سے سیکیورٹی روم میں گیا، کیمرے آف کر دیے اور دبے قدموں لاؤنج میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں بھی مکمل سناٹا تھا، صبح کے تقریباً 10 بج رہے تھے اور مجھے آئیڈیا تھا کہ کائنات اپنے کمرے میں ابھی تک سو رہی ہوگی۔ اگر نہیں بھی سو رہی ہوگی تو میں اسے سلا دوں گا۔ میں چہرے پر خبیث سی مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ میرا شک درست تھا، کائنات بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے آج تو اس قدر بے باک لباس پہنا تھا کہ میرے اتنے دنوں کے جذبات ابل کر باہر آنے لگے تھے۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اسے تک رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اب جس سے محبت کرتے ہیں اسے میلا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کوئی اور ہی جذبہ تھا جو ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ قریب ہو کر لگتا ہے، اور اس میں کوئی ملال یا پچھتاوا نہیں ہوتا کیونکہ میرا ضمیر بالکل سو چکا تھا۔ اب تو اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آتی تھی کہ تم غلط کر رہے ہو۔ وہ 20 سال کی ایک بے پناہ حسین لڑکی تھی جس کا حسن میں بیدار کر چکا تھا اور کئی بار کر چکا تھا، اور آج بھی میں جی بھر کے اسے پیار کرنا چاہتا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جب انسان سرکشی میں بہت آگے تک نکل آتا ہے تو اس کی پکڑ ایک دم سے ہوتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کیا کر چکا ہے۔ آج میرا بھی وہی دن تھا۔ میں جیسے ہی اس کے قریب آیا وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگی اور میں ڈر کر پیچھے ہٹا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ہم دونوں کی نظریں آپس میں ملی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، مگر میں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ کائنات کیسی ہو، اور وہ میری طرف دیکھ کر شریر سی ہنسی۔ اس کی ہنسی میں بہت کچھ پراسرار تھا جسے میں جان نہیں سکا۔ وہ ایک دم سے بولی، شہیر آؤ نا میرے قریب، آؤ مجھے پیار کرو، یہ آنکھ مچولی کا کھیل کب تک کھیلو گے؟ اور میں ایک دم سے یوں ہو گیا جیسے کسی ناگ نے کاٹ لیا ہو۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زیادہ شریف مت بنو، جب میں تمہیں خود اجازت دے رہی ہوں اپنے قریب آنے کی تو تم شرما کیوں رہے ہو؟ اس نے میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، کہنے لگی کہ میں نے اپنے بابا کو بالکل بھی نہیں بتایا کیونکہ مجھے خود تمہاری سنگت اچھی لگتی ہے۔ اور اس کی بات میں جیسے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی، مگر میں ایک دم بدک کر پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا کہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ میں نے آج تک تمہیں غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ آج بھی بہت سے کام کے سلسلے میں گھر آیا تھا، تمہیں کمرے میں دیکھا تو سوچا پتہ کر لوں کہ تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو، کیونکہ باس نے کہا تھا کہ کائنات کی بھی خبر لیتے آنا۔ میں نے اپنی طرف سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے زور سے پکڑ لیا اور اپنے قریب کر کے کہنے لگی، زیادہ شریف مت بنو، میں سب جانتی ہوں۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور میں تو سانس لینا ہی بھول گیا۔ میں تو اسے پاگل سمجھتا تھا، مگر وہ تو بالکل ہی نارمل تھی۔ کیا باس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میری بیٹی پاگل ہے؟ میں بالکل ہی ہڑبڑا سا گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی پیش قدمی کو رد نہ کروں، یہ اچھا موقع ہے، اسے مت گنواؤں۔ اس نے اب تک اپنے باپ کو اس بات سے خبردار نہیں کیا تو آگے بھی نہیں بتائے گی، کیونکہ اس کے اندر سے لگ رہا تھا کہ وہ میرا ساتھ چاہتی ہے، کیونکہ میں ایک حسین مرد تھا اور تھی تو میرے پیچھے پاگل تھی۔ اور کائنات جس عمر میں تھی، اس عمر میں تو لڑکیاں اور بھی زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، اسی لیے میں آہستہ آہستہ کسی ٹرانس کیفیت میں اس کے قریب ہونے لگا۔
اس کے بال اس کے کانوں کے پیچھے کیے اور بالکل مبہوت سا اس میں کھونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں بالکل ہوش ہو جاتا، ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں چونک گیا۔ میں ایک دم بدک کر کائنات سے پیچھے ہٹا، کیونکہ دروازے پہ جو کھڑا تھا وہ میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ وہ میرے باس تھے جو مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جو مجھے زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھی۔ میں بالکل چانس لینا بھول چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب میری شامت پکی ہے۔ باس اور کائنات نے مجھے پکڑنے کا پلان بنایا تھا جو کامیاب رہا تھا۔ باس میری جانب بڑھنے لگے، میں پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا کہ پتہ ہے کتوں اور انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ان کا لہجہ اس قدر کاٹ تار تھا کہ میں کچھ بول ہی نہ پایا۔ کہنے لگے کہ ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کتے وفادار ہوتے ہیں اور وہ اپنے مالک کی نمک حرامی کبھی نہیں کرتے، مگر تم تو کتوں سے بھی بدتر ہو، انسان کہلائے جانے کے تو ویسے بھی لائق نہیں ہو۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھے جو بھی کہنے میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ میں مکمل طور پر ان کی گرفت میں آ چکا تھا۔ میرے سارے فرار کے راستے وہ بند کر چکے تھے، کیونکہ پولیس موبائل کے سائرن باہر سنائی دینے لگی تھی۔ کائنات اپنے باپ کے قریب آئی اور روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی، کہنے لگی کہ بابا، اگر اس سائیکیٹرسٹ کے سیشنز سے میں ٹھیک نہ ہوتی تو شاید کبھی جان ہی نہ پاتی کہ میرے ساتھ یہ گندا کھیل کھیلنے والا کون ہے۔ اس جنگلی انسان نے میرے پاگل پن کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ باس اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولے کہ تم مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو، اور جس نے تمہیں اذیت پہنچائی ہے میں اسے نہ جینے دوں گا اور نہ ہی مرنے دوں گا۔ وہ ساری زندگی پچھتاوے کی زندگی گزارے گا، اسے اس قدر اذیت ملے گی کہ اس کا جسم وہ لذت بھول جائے گا جو اس نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر اٹھائی ہے۔ باس کا لہجہ اس قدر شفاف تھا کہ مجھے اپنی موت کے طبل اپنے اور پولیس موبائل کے سائرن بھی جو شاید مجھے پکڑنے کے لیے آ رہی تھی، اور میں 25 سال کا نوجوان خوبصورت انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے۔ اس نے سوچا کہ چند سال مستی میں گزاروں گا اور پھر اپنا گھر بسا دوں گا۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے اور میری زندگی زمیں بوس ہو چکی تھی، اور اب تو شاید مجھے قبر بھی قبول نہ کرے کہ میں جانتا تھا اگر میں باس کے پیروں میں بھی گر کر معافی مانگوں گا تو وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، نہ ہی میری سزا میں کوئی کمی آئے گی، کیونکہ میں نے ان کا اعتبار توڑا تھا، پر انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو نوچ ڈالا تھا۔ میں ایک شیطان انسان تھا جو کہ دنیا کی جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور اب مجھے ساری زندگی جہنم میں گزارنی تھی، اور شاید اگلی بھی۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اس کہانی پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کرتے ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔